والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. درود و سلام آواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے. اس راز سے واقف ہیں زمانے کتنے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. کتنے اعلیٰ ہے محمد ہے. کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. اور مٹ گئے مٹیں گے مٹ جائیں گے واللہ میرے حسین تیرا نام مٹانے والے. بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم حضور مفکر اسلام و مناظر اسلام حجت الاسلام دیغم اہل سنت حضور قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ادام اللہ ذلکم السامی لائق صد تعظیم و تکریم پروردہ آغوش ولایت فخر و سعادات رونق خانوادہ علی پور سیدہ شریف حضرت محترم قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ادام اللہ فیوزکم السامی لائق صد تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء کرام سادات والا مرتبت مشائخ اہل سنت جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ہماری یہ خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے ایصال ثواب کی محفل میں شامل اور شریک ہیں جو پنج تن کی نگاہ کا پروردہ تھا. اور میں یہ بات تھوڑی کلیئر کر دوں، ہم لوگ آج ظاہر کو دیکھ کر بہت سارے غلط اندازے لگاتے ہیں. کئی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا جنازہ چھوٹا ہوا تو پتہ نہیں بندہ بھی چھوٹا تھا، فلاں کا جنازہ بڑا ہوا تو پتہ نہیں بندہ بھی بڑا تھا. یہ چھوٹے بڑے کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہونا ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے تاریخ کا حصہ ہیں اگر مجھے اجازت دیں تو میں سوال کروں سیدہ زہرا کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں پوچھوں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا تھا؟
اگر مجھے اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نماز جنازہ کتنے لوگوں نے ادا کی تھی؟ اگر مجھے کہیں تو میں 12 کے 12 آئمہ کی نماز، جو 11 آئمہ ہیں، میں ان کے نماز جنازہ کے حوالے سے میں آپ سے دریافت کروں کہ ان کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ شامل اور شریک تھے۔ صاحبو، بلا شک و شبہ بعضوں کو رات کی تاریکیوں میں دفن کیا گیا، بعضوں کے مدفن کے بارے میں ہی پوشیدہ رکھا گیا کہ کہیں بدبخت اس میت کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہ کریں، لیکن زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، وہ ان کا ذکر مٹانے والے مٹ گئے، وہ جنازوں پہ تیر برسانے والے مٹ گئے، وہ زہر خورانیاں کروانے والے مٹ گئے۔ آج بھی میرے نبی کی اولاد کا نام چار دانگے عالم زندہ ہو جاوے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، مشہور آیت ہے، جس میں مالک کونین فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ چونکہ یہاں آل محبت کا مجمع ہے، مجھے اس آیت کا ترجمہ کرنے کی یہ سچ ضرورت نہیں ہے۔ میرا موضوع سخن اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے بڑی نیکی کمائی۔ پیچھے ذکر ہوا محبت اہل بیت کا، آگے فرمایا جس نے بڑی نیکی کمائی نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں اور اضافہ کریں، ہم اس میں بطور حسن اور اضافہ کریں گے۔ اگر سادہ معنی کریں تو معنی یہ بنتا ہے جس نے بڑی نیکی کمائی، ہم اس نیکی کے حسن کو اس کے لیے اور بڑھا دیں گے۔ امام علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کون سی نیکی ہے کہ جس نیکی کی بابت رب فرماتا ہے کہ ہم اس نیکی کے حسن کو بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْحَسَنَاتِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ، یہ جس نیکی کے حسن کے بڑھنے کی بات رب کر رہا ہے، اس بڑی نیکی سے مراد رسول خدا کی اہل بیت کی محبت ہے۔ حضرات، میں سادہ لہجے میں سمجھاؤں تو اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری نیکیاں انسان کو میسر آتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نیکیوں میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ داڑھی والوں کو دیکھا ہے، وہ کلین شیو کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا، وہ نماز چھوڑ کے لادینیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے مدرسے والوں کو دیکھا، مدرسے چھوڑ کر سنمے کھول لیے۔ بھئی میں سمجھ رہے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑی بڑی نیکیوں میں گئے، لیکن نیکیاں چھوٹ گئی۔ پر میرے مالک کی کتاب لا ریب ایک نیکی کے بارے میں گارنٹی دے رہا ہے، اور وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی محبت اہل بیت کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا پہلے تو یہ نیکی کا نور ملتا کم ہے، اور جسے مل جائے پھر یہ ختم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر سادہ لہجے میں بات کروں تو مفہوم یہ بنتا ہے بڑی بڑی نیکیاں لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں، پر جسے محبت آل بیت کی نیکی مل جائے ان کی زبانیں کٹتی ہیں، وہ پھر بھی علی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہیں کفر کے فتوے لگتے ہیں، انہیں تختہ دار پہ چنا جاتا ہے، ان کے ساتھ برے سے برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن وہ نبی کی آل کی محبت کی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کیوں؟ یہ نیکی بڑھتی ضرور ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی محبت اور عشق کی نیکی سے سرشار کیا ہوا تھا، ایک پورا حصہ کامل حصہ دیا ہوا تھا، ان لوگوں میں سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت قبلہ خطیب العصر، خطیب اہل سنت، خطیب بے باک، خطیب بے بدل، حضرت مولانا محمد اقبال چشتی علیہ رحمہ کی ذات بھی تھی۔ میں ایک چیز کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، یاد رکھیں امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اگر میں حوالے دوں تو اللہ کا شکر ہے
حضرت قبلہ اقبال چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اور قبلہ سید امتیاز شاہ جی اکثر ان کی خطابت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے عام طور پر یہ رواج ہوتا ہے کہ خطیب کو داد نہیں دیتا، عام مزاج یہی ہوتا ہے، اپنی واری داد مانگتا ہے، لیکن جب دوسرے کی واری آتی ہے یوں کبھی ایسے کبھی ایسے۔ پر وہ اکثر کہا کرتے تھے یار میں جتنے سخی تے کھلے دل علی خطیب تک انہیں پنڈی علی۔ اور اگلی بات سنو، الحمدللہ پنڈی والے بڑے وفادار ہیں، پنڈی میں نبی کی اہل بیت کی محبت کا ڈنکا بج رہا ہے، بجتا رہے گا اللہ کے فضل سے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے تعزیت میں پنڈی میں 3 بڑے ریفرنسز الحمدللہ ہمارے نظم میں، یہ تو وہ ہیں جو ہمارے نظم میں ہوئے، اور عظیم المرتبت عظیم الشان ریفرنسز ہوئے۔ کیوں کہ ہماری محبتیں بھی آل نبی کے لیے ہیں، ہماری دشمنیاں بھی آل نبی کے لیے ہیں۔ تو میں چیز یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور قبلہ شاہ جی اکثر کہا کرتے تھے کہ یار یہ بندہ جب تقریر کرتا ہے نا تو الفاظ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نظر آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک لکھاری نے بھی کہا تھا کہ جب میں لکھتا ہوں تو 50,000 لفظ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے حضور مجھے استعمال کریں، ایک کہتا ہے مجھے استعمال کریں۔ میں مولا کائنات کے نگاہ کرم کے صدقے یہ کہتا ہوں، یہ فقیر جب تقریر کرتا ہے حوالے ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں اختصار سے چند حوالے دے کر بات کر رہا ہوں۔ امام ماوردی، امام قرطبی، امام آلوسی، حضرت امام جلال الدین سیوطی، حضرت ملا علی قاری، یہ وہ محدثین ہیں کہ جنہیں سارے مانتے ہیں۔ ان محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت میں جتنے بھی فرض ہوئے، جتنی بھی چیزیں فرض ہوئی ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امام قرطبی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَائِضِ حُبُّ اہل بیت النبی، سارے فرض اپنی جگہ پر نبی کی آل کا عشق سب سے بڑا فرض ہے۔ اور میں اگلا جملہ بولوں، بہت ساری چیزوں کی فرضیت قرآن کی وجہ سے ہوتی ہے، علماء اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں۔ کئی چیزوں کا وجوب من ذات محمدی ہوتی ہے، قرآن کی طرف سے بھی آل نبی کا پیار لازم ہے۔ اور بطور سنت میں رات کو واکنٹ میں جلسے سے تقریباً 3 بجے فارغ ہوا میرا، وہاں بھی یہ جملہ تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ سنیے اس بات کو اور اپنے ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھ کے رکھیے گا کہ نبی کی بڑی بڑی سنتیں ہیں، امامہ، داڑھی، مسواک، بھائی بولتے جائیے، مسواک، یہ سادہ لباس، یعنی حضور کی بہت ساری سنتیں، پر مسجد میں کھڑے ہو کر رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امام قرطبی نے فرمایا سارے فرضوں میں سے بڑا فرض نبی کی آل بیت کا پیار ہے۔ تو میں بطریق اس فرضیت کے ثبوت کے والے سے عرض کر رہا ہوں، تمام سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت زہرا اور علی اور حسنین کا پیار ہے۔ یار حیرت کی بات ہے، ہمیں پگڑیوں کی سنت یاد ہے، ہمیں داڑھیوں کی سنت یاد ہے، جس سنت پر معیار ایمان ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہوں، اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ نماز فرض ہے، بولیں جتنے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بڑے بڑے مدرسین بیٹھے ہیں، ہم نے بھی اب تو اللہ کے فضل سے بہت آگے چلے گئے۔ بڑا عرصہ پہلے اصول الشاشی پڑھائی تھی، پھر اس کے بعد نور الانوار، اور اس کے بعد پھر حسامی، یہ ساری کتابیں اللہ کے فضل سے ہم لوگ پڑھا چکے، اور اب اللہ کے فضل سے دورے تک کتابیں آ رہی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اصول الشاشی پڑھائی تھی بچوں کو، تو وہاں پر ہم نے ایک چیز پڑھائی تھی، بچوں نے پڑھی تھی کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام چیزوں کی شرط ایمان ہے۔ یعنی ایمان ہو تو امر صلاۃ متوجہ ہوتا ہے، ایمان ہو تو امر روزہ متوجہ ہوتا ہے، ایمان ہو تو امر حج متوجہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ
کہ نماز سے پہلے کیا ہے؟ بھائی بولو نا یار. جیسے نماز سے پہلے کیا ہے بھائی بولیے؟ نماز سے پہلے وضو ہے کیونکہ یہ وضو کے لیے شرط ہے. اسی طرح تمام عبادات و اعمال سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، کیونکہ تمام اعمال صالحہ کے لیے ایمان. بولیے ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک نماز نہیں جب تک ایمان نہیں. بولیے اس وقت تک نماز نہیں جب تک، اس وقت تک نماز اور روزہ نہیں جب تک. اچھا تو سمجھ یہ آئی نماز آئی ایمان دیکھ کے. آخری جملہ ہے میرا، میری تقریر مکمل. نماز آئی ایمان دیکھ کے، اور نبی پاک کی 4 سندوں سے صحیح حدیث جس کو سیاح نے ذکر کیا، میرے نبی نے قسم کھائی. 3 روایتوں میں نبی کی قسم کے الفاظ ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی وفی روایت حتی یحبکم للہ ولرسولہ. میرے نبی نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا، رب کی قسم کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اے محمد کے گھر والوں وہ تم سے پیار نہ کر لیں. تو یوں ترتیب مکمل ہوئی. نماز آئی ایمان دیکھ کے. بھئی علماء طلبہ یہی پڑھا ہے نا کہ امر نماز کب متوجہ ہوتا ہے؟ جب ایمان ہو. اس کا مطلب یہ کہ نماز آئی ایمان دیکھ کے. ایمان تھا تو نماز کا امر آ گیا. اور نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان آیا محمد کی آل کو دیکھ کے. بھئی یہ سمپل بات ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہوں میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز بعد میں، نبی کی آل کا پیار. ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے جناب، ہم مسواک کے لیے سائز بھی بتاتے ہیں، یوں کر کے بتاتے ہیں اتنا ہو. لکڑیوں کے نام بھی بتاتے ہیں، پھر اس کو پکڑنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. امامے کے ہم سائز اور باندھنے کے طریقے آدھا گھنٹہ کر کے بتاتے ہیں. یار حیرانگی کی بات ہے کہ جس چیز پر یہ نماز اور سارے فرض ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم ذرا سوچیں اس حضور کی آل بیت کے پیار کے لیے ہم کتنا درس دیتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں سال کے بعد صرف محرم رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ جہاں آل بیت کے ذکر کے جلسے، اور وہ بھی بدبختی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جیسے ہی ذکر آل بیت کی محفل شروع ہوئی، رائٹ لیفٹ مشرق مغرب گھنٹہ پورا ہو گیا. مولانا صاحب نے گھڑی دیکھی، کہنے لگے یار زندہ صحبت باقی، آج میں اس موضوع پر نہیں بول سکا، پھر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر میں تقریر کروں گا. حضور نماز سے بھی جو چیز زیادہ ضروری ہے اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، تو آپ کس درد کی دوائیں پھر کس کے لیے وقت ہے؟ اس لیے دوستو یاد رکھو، اقبال چشتی علیہ رحمہ کی زندگی کا سبق یہ تھا، ہر وقت محمد کی آل کے لیے ہے، ہر زمانہ حضور کی آل کے لیے ہے. ہماری زندگیاں حضور کی آل کے لیے ہیں، ہمارے الفاظ حضور کی آل کے لیے ہیں، ہماری خطابت حضور کی آل بیت کے لیے. میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا سادات کا رش لگا ہوا ہے. پہلے بھی یقین تھا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا نبی ہے، ولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں. قال بلا، مالک کیوں نہیں ہے، تیرا نبی ہوں، ایمان تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی، یہ دل کو ذرا اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کی آواز ہے. اس لیے ایمان تو ہمارا پہلے بھی یہ کہ محمد کی آل لجپال ہے، سیدوں کا گھرانہ، سادات کا گھرانہ. آج اقبال چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اس چیلم میں سیدوں کا رش دیکھ کے نا میرا اطمینان اور پکا ہو گیا، اور رشک کر رہا ہوں. یہ مت دیکھو کئی لوگ بندے گنتے ہیں،
توجہ ہے؟ کیا کرتے ہیں بولو؟ بندے گنتے ہیں. اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بلا شاہ جی کہ ₹1,00,000 کا بوسا خریدو تو ٹرک بھر جاتا ہے. اور توری ₹1,00,000 دی توری خریدو ٹرک بھر گیا. تے ₹1,00,000 دا سونا خریدو وہ اتنا چھوٹا جے ہوتا ہے کہ انہوں ایک چھوٹے جے پیکٹ وچ پا کے پھر اے بٹوے دے بھی چھوٹے جے بھی پا کے کو زپ لاندے نے کدھر ڈگ نہ پے. ہن بندہ کھلو جاوے یار یہ سنیارا کیسا عجیب بندہ ہے, مجھے ₹1,00,000 کا اتنا سا سونا دیا. اس بھوسے والے کو دیکھو اس نے تو ٹرک بھر کے دے دیا. تو اسے عقل والا کہے گا ارے پگلے قیمتی چیزیں دکھنے میں تھوڑی ہوتی ہیں ان کی قیمت تگڑی ہوتی ہے.